ہے व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ यूसुफ रफ़ीक और मैं एक VFX आर्टिस्ट हूँ। मुझे कंप्यूटर के अंदर 3D एनिमेशन और बाकी लाइव एक्शन फुटेज के अंदर इस किस्म की 3D स्टफ़ ऐड करना बहुत ज़्यादा जो है पसंद है, ख़ास तौर पर रियलिस्टिक रेंडर हासिल करना। तो अगर आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं काफ़ी अरसे से इस किस्म का कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें कुछ ना कुछ VFX का टच ज़रूर होता है। इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि मैंने VFX को एज ए प्रोफेशन कैसे चूज़ किया और कितनी मुश्किलात का सामना मुझे करना पड़ा। सबसे पहले जो सवाल उठता है कि मुझे VFX का पता कैसे चला कि ये भी कोई फील्ड होती है। हमारा ये जो एरिया है इसमें इतनी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है कि लोगों को इस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता हो। अभी भी आई कैन से 60 to 70% लोगों को VFX के बारे में पता ही नहीं है कि उसमें होता क्या है। तो अगर मैं अपनी चॉइस की बात करूं तो मैं भी हर एक स्टूडेंट की तरह यही सोचता था कि मैं जो है बड़ा होकर फ़ौजी बनूंगा या फिर डॉक्टर या इस तरह से। लेकिन हुआ ये कि जब मैं फ़र्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के दरमियान में था तो मैंने एक मूवी देखी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और उसमें कैरेक्टर था डेवी जोन्स। तो उसको सोच के मैं बड़ा परेशान था कि ये कैरेक्टर उन्होंने कैसे किया। मतलब कि ये एक ऐसा उन्होंने मास्क बनाया है जिसके वो टेंटिकल्स मूव कर रहे हैं, तो ये कैसे मूव हो रहे हैं मुझे इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। ख़ास तौर पर उसके अंदर एक सीन था जिसमें डेवी जोन्स जो है वो जेब से एक चाबी निकालता है और सामने विलियम टर्नर को दिखाता है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि ये अब किस तरीके से पॉसिबल है कि आप एक मास्क बनाए और वो ख़ुद मूव भी करे, हालांकि आपके दोनों हाथ सामने हैं। तो जब मैंने उसके ऊपर सर्च किया तो फिर मुझे पता चला कि ये तो एक कार्टून है, इतना रियलिस्टिक कार्टून, यानी कि अगर आप उसमें गौर करें तो उसमें सब सरफेस स्कैटरिंग जिसे कहते हैं कि रोशनी उसकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो रही होती है। और मज़े की बात यह है कि ये फ़िल्म आज से 15-16 साल पहले बनी थी। तो यहाँ से मेरी जो है इसके ऊपर रिसर्च शुरू हुई। तब मुझे पता चला जी ये जो जितनी भी डिस्ट्रक्शन हो रही है, ख़ास तौर पर एवेंजर्स में आप देखें, हल्क में देखें, आयरन मैन में देखें, तो ये सब के सब जो है वो फेक थी, नकली थी। फिर मुझे पता चला ILM इंडस्ट्री का, इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक। तो मैंने उनके यूट्यूब पर वीडियोस देखी, ब्रेकडाउन वीडियोस देखी, तो फिर तो यानी कि आप कह सकते हैं कि मेरे 14 तबक जो है वो रोशन हो गए। तो मैं साथ साथ यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट जो है VFX ब्रेकडाउन की वीडियोस देखता रहा। तो हुआ ही है कि साथ साथ मेरा शौक़ जो है इसके अंदर डेवलप होता गया कि ये फील्ड जो है इसको चूज़ करना चाहिए। अब मसला ये था कि ना ही मेरे पास कोई कंप्यूटर था और ना ही हमारी जो क्लास है उसमें इतनी आपके पास पावर होती है कि आप कोई PC ले लें। तो मेरा मज़मून जो था वो भी साथ में बायोलॉजी पढ़ रहा था, तो ये टोटल एक दूसरे के उलट थे। कहाँ पे एक तरफ बायोलॉजी और दूसरी तरफ जो है वो कंप्यूटर, और के अंदर वो भी VFX, जो कि आपके पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का कोई एनिमेशन स्कूल ही आपको नहीं मिलता। और इसके साथ साथ मुझे वीडियो मेकिंग का भी बहुत शौक़ था कि ये जो वीडियोस बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं। तो एक मूवी मैंने देखी थी, वुल्फ मैन शायद नाम था उसका। तो उसमें ट्रांजिशन जो होती है एक मैन टू वुल्फ, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मुझे लगा कि हम भी इस किस्म की कोई वीडियो बनाएंगे। तो हमने कोशिश की, लेकिन चूँकि पता ही नहीं था कि किस तरह से ट्रांजिशन या फिल्म बनाई जाती है, तो इसके ऊपर सर्च किया। मैंने दोस्त से पूछा कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसी एप्लीकेशन मोबाइल की जिसके ज़रिए आप जो है वो एक इंसान को एक वुल्फ में कन्वर्ट कर सकें। तो उस समय काइन मास्टर यूज़ करता था मोबाइल के ऊपर। तो उसने मुझे बताया कि एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, उसके ज़रिए ये सारे काम किए जाते हैं। और उसने ये तो बताया कि ये तो हॉलीवुड फिल्मों में भी यूज़ किया जाता है, हालांकि मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। फिर इसके बाद क्या था कि आफ्टर इफेक्ट्स की वीडियोस उस वक्त देखना शुरू की जब मेरे पास कंप्यूटर था ही नहीं। मुझे अभी भी याद है कि ये इस तरीके में सरफेस स्टूडियो के नाम से चैनल था, उसकी वो पहला ट्यूटोरियल जिसमें डे टू नाइट इफ़ेक्ट था वो क्रिएट करते हैं। तो वहाँ से शुरुआत की मैंने। तकरीबन 6 से 7 महीने में बिना कंप्यूटर के इंटरनेट से आफ्टर इफेक्ट्स के ट्यूटोरियल देखता रहा हूँ। तो जब मैंने फिर भाई से लैपटॉप लिया, यानी कि उसी का लैपटॉप मैंने ख़ुद अपने पास लिया। अब उस लैपटॉप में इतनी पावर नहीं थी कि इस किस्म का सॉफ्टवेयर जो है वो चला सके, लेकिन फिर भी अगर आप में हिम्मत हो तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रैम जो है वो भी कम है, लेकिन वो स्लो काम करेगा, लेकिन काम तो करेगा।
تو اس طرح آہستہ آہستہ ٹیوٹوریل دیکھتے 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 جو ہے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رہی، ساتھ ساتھ اس قسم کی ویڈیوز میں بناتا رہوں۔ تو یہ تھا کہ اس کام کے لیے آپ کو جب آپ اس کو سیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، آپ کی یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں ابھی یہ کم ہیں، اب ان کو زیادہ جو ہے انکریز کرنا چاہیے، اور وہ چیزیں بہت زیادہ مہنگی ملتی ہیں۔ تو تقریباً جو ہے 4 سے 5 سال بعد جب اینیمیشن کی بات آئی تب مجھے پتہ چلا کہ ایک گرافکس کارڈ نامی کچھ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ یہ سارا 3D اسٹرس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور جب اس کی قیمتیں دیکھیں تو میں کافی زیادہ ڈسہرٹ تھا کہ اتنی زیادہ مہنگی ایکوپمنٹس آپ حاصل کیسے کریں گے۔ لیکن یہ تھا کہ 3D اینیمیشن سے پہلے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو سیکھتے سیکھتے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ سارے جتنے بھی یوٹیوب کے ٹیوٹوریلس تھے اس میں تو روزانہ کی بیس کے اوپر دیکھے، اس میں سے کسی کے اوپر کام کیا، کسی کے اوپر نہیں کیا۔ لیکن یہ تھا کہ اتنے زیادہ ٹیوٹوریل دیکھے کہ اگر کوئی کام کرنا ہوتا تو مجھے اس سے اندازہ ہوتا کہ فلاں ٹیوٹوریل کے اندر فلاں ایفیکٹ لگا تھا اور وہ ایفیکٹ جو ہے یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح موشن ٹریکنگ کی بات آ گئی۔ پہلے بہت زیادہ عجیب لگتا تھا کہ یہ موشن ٹریکنگ اور 3D ٹریکنگ یہ کس طریقے سے کرتے ہیں، اور پتہ نہیں اس کے اندر کون سی کیونکہ اب میری بیس جو تھی وہ ساری کی ساری بایولوجی والی تھی، اور یہاں پہ تو وہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ اسکرپٹس بھی یوز کی جاتے ہیں آفٹر افیکٹس کے اندر، تو میں کافی زیادہ ڈرتا تھا اس چیزوں سے۔ پھر آہستہ آہستہ جب آپ ان کاموں کے اندر پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے چیزیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر جب میری MSc شروع ہوئی تو ہاسٹل کے اندر میں ان ٹیوٹوریلس کو فالو کرتا رہا، اور ساتھ ساتھ میں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی بنا لیا تھا، شارٹ فلمس بنائی، لیکن ایز اے پروفیشنل میں نہیں تھا، پروفیشن کے طور پر اس کو چوز نہیں کیا تھا۔ تو میں نے یہی سوچا تھا کہ MSc کر کے MPhil PhD دین کوئی جاب اس طرح کی ٹیچنگ کر کے بہت زیادہ پیسہ کما کے ایک اچھا سا PC بنا کے دین ایک بیک اپ رکھ کے اس فیلڈ کی طرف آ جاؤں گا۔ لیکن ہوئی ہے کہ MSc کے بعد میں نے 2 سال تک جاب کی ایک پرائیویٹ سیکٹر میں، 2 سال تک میں ٹیچنگ کرتا رہا ہوں بایولوجی کی۔ تو 2 سال بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اگر میں مزید اسی فیلڈ میں رہتا ہوں تو پھر میرا بہت زیادہ وقت ضائع ہو جائے گا، کیونکہ نہ ہی مجھے مزید سیکھنے کے لیے ٹائم مل رہا تھا، اور ساتھ ساتھ میں نے جو ہے فری لانسنگ سٹارٹ کرتی تھی، تو اس سے مجھے بہت زیادہ سپورٹ مل رہی تھی۔ میں نے جو ہے ایک اچھا سا PC بنا لیا اپنے لیے، اور 3D کام سیکھنا شروع کر دیا، سینما 4D، اور اس طرح کئی سارے ایسے یوٹیوب چینل تھے جو کہ میرے بہت زیادہ فیوریٹ ہیں، اور ان کو ہی فالو کر کے میں جو ہے تقریباً اس سٹیج کے اوپر آیا۔ 2 سال کے بعد میں نے کالج سے وہ جاب چھوڑ دی۔ اب میں باقاعدہ پروفیشنل ایک VFX آرٹسٹ کے طور پر لائف جو ہے وہ جی رہا ہوں۔ اب میرا جو ہے 24 آور یہی کام ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کام نہیں بھی ہے، جب آپ سوتے بھی ہیں تو آپ کے خوابوں کے اندر بھی اس قسم کی کریشن چل رہی ہوتی ہے اور آپ یہ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہی ایک سوچ جو کہ ایک ڈیوڈ جونز کے کریکٹر کو دیکھ کے پیدا ہوئی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے جو ہے وہ فیوچر میں جا کے ایک VFX آرٹسٹ بنا دے گی۔ اور اب چونکہ میں نے کافی ساری چیزیں جو ہے انٹرنیٹ سیکھی ہیں، لیکن وہ یوٹیوب کے اوپر اردو میں اتنی موجود نہیں تھیں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ چینلز بن گئے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر VFX کے حساب سے چینل مجھے نہیں لگتا کوئی موجود ہے، اگر ہیں بھی تو اس کے اندر اتنا کوئی کانٹینٹ موجود نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں نے سوچا کہ جو سیکھا جائے وہی آگے بتا دیا جائے، تاکہ ہمارے ہاں بھی اس قسم کی کمیونٹی ڈیولپ ہو جائے جو کہ یوٹیوب کے اوپر یا آن لائن اس قسم کا کانٹینٹ پرووائڈ کر سکیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پہلے ڈیفائن کرنا چاہیے کہ آپ کی فیلڈ کیا ہے۔ اگر آپ کسی کو دیکھ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بھی جو ہے وہ VFX آرٹسٹ بن جاؤں گا اور وہ جو ہے لاکھوں کی تعداد میں پیسے کماؤں گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ VFX کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، اس کے اندر آپ کو ہیوی ٹولز چاہیے، ہیوی سافٹ ویئر چاہیے، ہیوی سکلز چاہیے، اس کے بعد جا کے آپ ایک پاورفل رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کے اندر شوق موجود ہے تو آپ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ٹائم لگے گا۔ جو چیز مجھے آگے لے کر آئی اس میں صرف اور صرف ایک ہی چیز تھی، اور وہ تھی کنسسٹنس، کہ میں نے چاہے جیسے بھی حالات گزرے میں نے کبھی بھی ان چیزوں کے اوپر کام کرنا نہیں چھوڑا۔ یعنی کہ تقریباً 2015-16 کے اندر میں نے یوٹیوب چینل بنایا تھا، اور ابھی تک مجھے وہاں سے 1 روپیہ تک نہیں ملا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں VFX چھوڑ دوں۔ آپ کو ہماری سوسائٹی، یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر رکھنا ہی گناہ ہے،
تو وہاں پہ آپ اس قسم کے کام کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو ایز اے پروفیشن چوز کر لیتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہی وہ خواب تھا جو کہ میں نے دیکھا تھا اور اب وہ پورا ہونے کے قریب ہے. تو اگر آپ بھی اپنا پروفیشن ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون سا ایسا کام ہے جو آپ واقعی دل سے کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں اکثر چیزیں ایسی آپ کے اوپر تھوپی جاتی ہیں جو کہ سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے یا ایک وہ ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے ڈاکٹر، آرمی اور اس طرح کا جتنا بھی انجینئر وغیرہ. حالانکہ وہ بچے وہ بننا چاہتے ہیں یا نہیں بننا چاہتے، لیکن ان کے اوپر ایک ٹرینڈ تھوپ دیا جاتا ہے اور ان کو بھول ہی جاتا ہے کہ انہوں نے آگے جا کے کرنا کیا ہے. اب چونکہ میں ایک VFX آرٹسٹ ہوں، میں نے جاب چھوڑ دی، تو اس کا سیدھا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ 16 ایئرز آف ایجوکیشن تھی وہ اب کسی ایجوکیشن سسٹم میں یوز نہیں ہو رہی. ایسا نہیں ہے کہ ڈگری ضائع ہو گئی، لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ مزید میں اس چیز کو آگے کنٹینیو کروں گا. لیکن اب جو میں نے خواب دیکھا تھا VFX آرٹسٹ کا، تو وہ الحمدللہ جو ہے میں اس کام کے اوپر ہوں اور ابھی بھی اس کام کو میں سیکھ رہا ہوں، کیونکہ آپ کبھی بھی ایک فائنل سٹیج کو نہیں پہنچتے. لیکن کسی بھی آرٹسٹ کو آگے بڑھنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی چیز چاہیے ہوتی ہے اور وہ ہے موٹیویشن، جو کہ صرف اور صرف آپ لوگ پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر آپ نے پہلے سے کیا ہوا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری یہ کمیونٹی جو ہے خاص طور پر پاکستان کے اندر یہ بڑھتی جائے اور جو چیز مجھے پتہ ہے، جو چیز میں نے سیکھی ہے، وہ میں آپ کو سکھا سکوں اور آپ آگے مزید لوگوں کو سکھا سکیں اور ہم ایک بہترین کمیونٹی پاکستان کے اندر ڈیولپ کر سکیں. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کامنٹ کریں. اگر آپ کو کوئی کویشچن وغیرہ تو نیچے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.